الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 20 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ ان آخری آیات میں کفار کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی خلاف عقل اور بالکل بیہودہ قسم کے، بیکار قسم کے، سطحی قسم کے اعتراضات کیے گئے، جن میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ نبی جو ہیں یہ تو کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بازار میں چلتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، گویا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شان نبوت بہت بلند و بالا ہے اور یہ کام اس منصب نبوت کے خلاف ہیں۔ نبی ایسا ہونا چاہیے کہ اسے اللہ کی طرف سے بہت بادشاہت دی گئی ہو، وہ آرام سے بیٹھا ہو، کھاتا ہو، پیتا ہو، حکم چلاتا ہو تو ہم اس کو نبی مانیں گے۔ یا پھر فرشتے نازل ہونے چاہیے تھے کہ جن پر اللہ تعالیٰ جن کو اپنا قاصد بنا کر، نبی بنا کر بھیجتا۔ تو اس آخری جو آیت چل رہی تھی 20ویں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو صراحتاً یہی جواب دیا کہ پچھلے بہت سے انبیاء علیہم السلام کے واقعات تم نے خود سنے ہیں، یہودیوں نے تمہیں بتائے، تمہارے اپنے درمیان بھی مشہور و معروف ہیں، اور وہ سب کے سب بازاروں میں سفر کرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے۔ تو جب تمہیں پہلے سے اس کی نظیر موجود ہے کہ انبیاء علیہم السلام کھاتے ہیں، پیتے ہیں، وہ بشر ہوتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ان کی بشریت عام بشر کے مقابلے میں انتہائی کامل ترین ہوتی ہے، اور کوئی معاملہ بشریت میں بھی ان کا مماثل اور ہم نظیر نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال بشر ضرور تھے اور وہ بشری تقاضے بھی پورے کیا کرتے تھے۔ تو اس نبی کے ساتھ اگر تم کچھ بشری تقاضے پورے ہوتے دیکھ رہے ہو تو یہ کون سے تعجب کی بات ہے؟ لہٰذا 20ویں آیت کا آغاز یہاں سے تھا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مرسلین یعنی رسول، الا مگر، انہم بے شک وہ، لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ضرور کھانا کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ اور وہ چلتے تھے بازاروں میں۔ یعنی وہ روٹین جیسے کام آدمی کا ہوتا ہے بظاہر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ان کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، کوئی کام بیکار نہیں ہوتا، اور ہر کام پر جو اللہ کی رضا کی خاطر وہ کرتے ہیں اس کا اجر و ثواب عام انسانوں سے بہت بڑھ کر ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا۔ اس کی وضاحت بھی پچھلی مرتبہ ہو گئی تھی کہ یا تو اس سے مراد وہ سرداران قریش ہیں کہ جو غریب صحابہ کو ایمان لاتا دیکھ کر اسلام کی طرف نہیں آتے تھے، تو یہ غریب صحابہ ان کے لیے آزمائش بن گئے، اور یا برعکس معاملہ کہ کفار کو ان مسلمانوں کے لیے آزمائش بنا دیا تھا، شدید قسم کی آزمائش، کہ یہ انہوں نے ان کی تکلیفیں، ان کے طنز، ان کی طرف سے ملنے والی جسمانی اذیتوں کو برداشت کیا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اور اگر ہم اس کا عام معنی دیکھیں تو ہر دور میں یہ چیز ہوتی رہی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے حکومت، جو حکمران طبقہ ہوتا ہے، اسے عوام کے لیے آزمائش بنا دیا جاتا ہے، کبھی عوام کو علماء، یہ حکام کے لیے، کبھی جو علماء طبقہ ہے یہ عوام کے لیے ایک آزمائش بن جاتا ہے، جبکہ فاسد قسم کے لوگ، ذہن رکھنے والے، لبادہ علم اوڑھ کر آ جائیں اور وہ مطلب لوگوں کو گمراہ کریں، اور کبھی عوام جو ہے وہ بغاوت پر اتر آتی ہے، علم کی قدر نہیں کرتی، علماء کی قدر نہیں کرتی، تو یہ آزمائش بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ گھروں کے معاملات دیکھیں کہ ایک فرد دوسرے فرد کے لیے، یعنی والدین اولاد کے لیے بعض اوقات، اور اولاد والدین کے لیے، ساس بہو، بہو ساس کے لیے، دوست کے لیے، محلے والا دوسرے محلے والے کے لیے، ایک آفس میں کام کرنے والا دوسرے کام کرنے والے کے لیے ایک آزمائش بن جاتا ہے۔ بڑی مطلب یہ کہ کھینچم تانی، کشمکش اور بڑی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیج کر مختلف طریقوں سے آزمانے کا ارادہ فرمایا ہوا ہے۔ وہ کبھی نعمت کی کمی سے آزماتا ہے، کبھی بہت نعمت دے کر آزماتا ہے، اور کبھی انسانوں کو ایک دوسرے کے لیے ذریعہ آزمائش بنا دیتا ہے۔ ہمیں ان تمام امور پہ اچھی طرح غور کرنے کے بعد، قرآن کے ان پیغامات کو سمجھنے کے بعد، ان آزمائشوں پر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اور وہ آزمائش پہ پورا اترنا کس طرح ہوگا، خود آگے آیت کے حصے میں اللہ نے فرمایا اتصبرون، تو اے لوگو کیا تم صبر کرو گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ آزمائش پر صبر کرنا چاہیے۔ آزمائش جب ہماری طرف متوجہ ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنا، دفاعی کوششیں اختیار کرنا، یہ کوئی ممنوع نہیں ہوتا، لیکن بعض آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں کہ باوجود ہزارہا کوششوں کے ہم ان سے بظاہر بچ نہیں پاتے۔ مثلا بیماری بھی ایک آزمائش ہے۔ ابھی آزمائش جب بعض اوقات کسی پہ مسلط ہوتی ہے، بیماری جاتی نہیں ہے، بہت عرصے تک وہ قائم رہتی ہے، تو جتنی مرضی تدابیر اختیار کر لیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹروں کو دکھا لیا جاتا ہے، بعض اوقات بہت اچھی میڈیسنز بھی استعمال کی جاتی ہیں، لیکن بیماری جاتی نہیں ہے، تو پھر یہ کہ صبر و تحمل ہے، یہ تو مطلب علاج کے دوران بھی جاری رہنا چاہیے، اور اگر علاج سے انسان مایوس ہو جائے تب بھی صبر و تحمل کا دامن نہیں تھامنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور صبر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے سامنے دکھڑے روتے رہیں اور مطلب اعتراضات کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی اس آزمائش کو برا بھلا کہتے رہیں، اور آخر میں بھولے پن کے ساتھ کہ جی کیا کریں، ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ تو یہ پر اسرار قسم کا صبر شریعت کو مطلوب نہیں ہے، بلکہ صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو ہر قسم کی بے قراری سے، فتنے سے، اعتراضات سے، شکوہ شکایت سے بچانا، نہ زبان پہ شکوہ ہو، نہ دل میں اعتراض پیدا ہو، نہ زبان پر الفاظ اعتراض جاری ہوں، نہ کوئی انتقامی کارروائی کا جذبہ بیدار ہو اگر آزمائش بندوں کی طرف سے ہو تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی معاذ اللہ انتقام کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، لیکن عام آدمی کی طرف سے ملنے والی آزمائش پر بعض اوقات یعنی اس کے جواب میں انسان انتقام پر قادر ہوتا ہے، اس انتقامی کارروائی سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ ہے صبر۔ اور اگر ہم مطلب ساری بھڑاس نکالنے کے بعد، سارے دل کی جلن نکالنے کے بعد، بالکل ٹھنڈے ہونے کے بعد پھر یہ کہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں، تو یہ صبر نہیں کہلاتا، یہ بے صبری ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے، کون صبر کر رہا ہے، کون بے صبری کر رہا ہے، کون آزمائش پہ پورا اترتا ہے، کون آزمائش پہ پورا نہیں اتر رہا۔ کفار کے تمام یہ طور طریقے بھی اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرما رہا ہے، اور اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حلم و بردباری کا مظاہرہ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک الحمدللہ ہمارے 18 سپارے مکمل ہو گئے، اب 19واں سپارہ شروع ہوگا، سورہ الفرقان جاری ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ یہاں امید کو یقین کے معنی میں رکھیں کہ وہ یقین نہیں رکھتے ہیں کہ ہم سے ملاقات کریں گے، یعنی کفار وغیرہ۔ لولا انزل علینا الملائکۃ، کیوں نہیں نازل کیے گئے ہم پر فرشتے، ہم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ یعنی معاذ اللہ یہ ایک بشر جو وہ اپنی ہی شکل میں ان کو دیکھا کرتے تھے اور اپنی ہی مثل سمجھا کرتے تھے معاذ اللہ کہ یہ تو ہماری طرح ہی ہیں، انسان ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور ان کاموں کو وہ معاذ اللہ معمولی سمجھا کرتے تھے کہ یہ ایک جو منصب نبوت کا منصب رکھنے والا شخص جو بہت ہی افضل اور اعلیٰ ہونا چاہیے، وہ ایک ایسے عام کام کوئی کرے گا، لہذا معاذ اللہ وہ کہا کرتے تھے تو ہماری طرح ہی ہیں، لہذا کوئی ہم سے افضل نازل ہونا چاہیے تھا۔ تو فرشتوں کو وہ اپنے سے افضل تصور کرتے تھے، فرشتوں کا تصور باقاعدہ تھا ان کے ہاں کہ ہاں فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ معاذ اللہ بعض لوگ تو ان میں سے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا کرتے تھے۔ تو ان کا ایک مطالبہ یہ ہوا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کر دیا؟ او نرى ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھتے، یعنی یا تو فرشتہ نازل ہوتا نبی بن کر، یا پھر فرشتہ نازل ہو کر ان کے نبی ہونے کی ہمیں بشارت دیتا، نشاندہی کرتا، گواہی دیتا، اور یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے، رب ہمارے سامنے آتا اور وہ بتاتا کہ ہاں یہ میرا رسول ہے، تو ہم تسلیم کر لیتے۔ تو ان کے اس قسم کے جو مطلب بیہودہ قسم کے اعتراضات تھے، ان کے جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، ضرور بے شک انہوں نے اپنے نفوس میں، اپنے قلوب میں، اپنے باطن میں تکبر سے کام لیا۔ تکبر اس لیے کہ حق کو دیکھ کر اس کو رد کر دینا، ریجیکٹ کر دینا، یہ بھی ایک تکبر کی قسم ہوتی ہے، کیونکہ انسان کا نفس اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوتا جبکہ تکبر میں گرفتار ہو۔
کسی کے ماتحت آنے کے لیے، کسی کی اطاعت کرنے کے لیے، کسی کا حکم ماننے کے لیے، کسی کا کہنا ماننے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اولاد کے دل میں تکبر آتا ہے تو وہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے جب نبی کریم کی تبلیغ کو سنا تو ان کے دل میں تکبر بیدار ہوا اور انہوں نے انکار کیا کہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو اب اس تکبر کی بنا پر ان کی زبان پہ اس قسم کے الفاظ نکلے کہ کوئی فرشتہ آنا چاہیے، ہم اپنے رب کو دیکھیں گے، وہ گواہی دے گا کہ یہ میرا رسول ہے تو ہم اطاعت کریں گے۔ تو گویا کہ ان کے جو زبان پر یہ الفاظ جاری ہو رہے تھے، راہ فرار اختیار کرنے کے لیے جو ہیلے بہانے یہ اختیار کر رہے تھے، یہ ان کے نفس کے تکبر کا نتیجہ تھا۔ وہ رہنمائی کر رہا تھا، وہ ان کو راہ دکھا رہا تھا کہ تم اس طریقے سے کرو، اور اس طرح اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو قبول نہ کرنے کے سلسلے میں صحیح اور درست قرار دو۔ یہ سمجھو کہ تم درست ہو، کیونکہ تمہارا مطالبہ پورا نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے، تم کہو گے ہمارا مطالبہ پورا ہوتا تو ایمان لے آتے، ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوا تو ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ تو اس قسم کے اعتراضات، اس قسم کے مطالبات یہ نفسانی تکبر کی بنا پہ تھے۔ اللہ نے اس کی نشاندہی فرمائی، وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور وہ بڑی سرکشی پر اتر آئے۔ بہت بڑی سرکشی ہے یہ کہ اتنے سارے معجزات دیکھنے کے بعد، اور بارہا ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خود اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر غور و تفکر کیا جائے تو بے شمار ایسی نشانیاں موجود تھیں کہ جو آپ کے نبی ہونے کے اوپر دلالت کر رہی تھیں۔ مثلا 40 سال تک مسلسل گناہوں سے بچنا، ہر قسم کی بیہودہ بات سے، گناہ سے، جو مروت کے خلاف بات ہو ان تمام چیزوں سے بچنا، بت پرستی وغیرہ سے محفوظ رہنا، اور پھر 40 سال کے بعد ایسا کلام کرنا کہ جو کلام عام انسان نہ کر سکیں، یعنی قرآن کو سرکار نے بیان کرنا شروع کیا۔ تو 40 سال تک جو انسانوں کے درمیان میں رہتا ہے اور کلام کرتا ہے، اچانک اس سے کلام بدل جائے اور ایسا فصیح و بلیغ ہو جائے کہ اطراف میں رہنے والے بھی اس کا کوئی جواب لانے سے قاصر ہو جائیں، جبکہ وہ بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء ہوں۔ اور پھر بڑی بات یہ کہ وہ 40 سال تک کسی استاد کی صحبت میں نہیں رہا، کسی مقام پہ چپکے سے جاتا نہیں رہا کہ یہ کہا جاتا کہ اچھا وہاں سے سیکھ کر آ گیا ہوگا اور کلام کر رہا ہوگا۔ درمیان میں رہتے رہے 40 سال تک، اور پھر اچانک ایسا فصیح و بلیغ کلام کے بڑے بڑے فصحاء عرب دنگ رہ گئے اور کہا کہ نہیں، یہ تو کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اتنی نشانیاں آپ کی ذات میں موجود، پھر معجزات کثیر نبی کریم نے دکھائے۔ شق قمر کا معجزہ ہے، سفر معراج ہے، کنکریوں کا ابو جہل کے ہاتھ میں بول پڑنا ہے، پانی بڑھانے کے واقعات، اور بہت سارے مطلب یہ کہ معجزات بھی تھے۔ چلے اگرچہ وہ پانی بڑھانے کے ہم بعد کے معاملات لے لیتے ہیں، لیکن مکے کے اندر خود 13 سالہ زندگی میں نبی کریم نے بہت سارے معجزات دکھائے، اور بڑے بڑے معجزے۔ سب سے بڑا وہی قرآن کا نزول جو مسلسل ہو رہا تھا، اور ہر آیت ایسی کہ وہ سامنے والے کی عقل کو، اس کی فصاحت اور بلاغت کو عاجز کر دینے والی تھی، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود پھر نئے مطالبے کرنا، یہ تکبر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی عام بھی آپ آج کے حالات میں بھی دیکھیں گے کہ جو ہدایت قبول کرنا نہ چاہے، نصیحت قبول کرنا نہ چاہے، وہ اچھی بات کو رد کرنے کے لیے 50 کویسچن اور کر دیتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ علماء یوں کیوں نہیں کرتے؟ یہ مل کے کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ فلاں مسئلے میں اختلاف کیوں کیا ہوا ہے؟ ارے بھائی وہ کیا کر رہے ہیں اسے چھوڑیے، آپ نے کیا کرنا یہ بتائیے نا۔ جس چیز کے بارے میں آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت ہے، اسے قبول کرنے میں کوئی اعتراض ہے تو وہ بتائیے۔ لیکن وہ وہی بات کہ ہدایت سے بچنے کے لیے، نصیحت قبول کرنے سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے فوراً اپنے اعتراضات کا رخ کسی اور طرف کر کے سامنے والے کو، ذہن کو اس میں مشغول کر دینا، تاکہ وہ ہماری طرف توجہ نہ کرے، ہمیں پھر نصیحت نہ کرے، ہمیں تبلیغ نہ کرے، ہماری طرف سے بالکل مایوس ہو جائے۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، اور یہ کفار قریش کا طریقہ رہا ہے، ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں ان کفار کے اخروی انجام کی نشاندہی فرمائی، یوم یرون الملائکۃ، جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے،
لا بشرا یومئذ للمجرمین، تو اس دن مجرمین کے لیے، کفار، منافقین، ظالمین، ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ یعنی کوئی خوشخبری فرشتے ان کو کہیں گے کہ آج تمہارے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، جنتیوں کو خوشخبری دی جا رہی ہوگی، اس وقت یہ حسرت و پچھتاوے میں مبتلا ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہیں گے، حجرم محجورا، حجرن کہ کوئی آڑ ایسی ہو، محجورہ جو ان کے درمیان رکی ہوئی ہو۔ یعنی آج جو فرشتے کلام کر رہے ہیں، جنتیوں کو بشارتیں اور خوشخبریاں دے رہے ہیں، اور ان کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہے، کاش اس راہ میں کوئی چیز رکاوٹ بن جائے، کیونکہ ایک تو عذاب، دوسرا ذلت و رسوائی، اور پھر اس کے اوپر تیسرا یہ فرشتوں کی آوازوں سے ان کے حسرت اور پچھتاوے میں اضافہ، کیونکہ احساس محرومی بڑھ رہا تھا کہ جنتیوں کو ایسے سے جنت مل رہی ہے، ایسے ایسی نعمتیں مل رہی ہیں، اور ہمیں سمجھایا گیا، بتایا گیا، ہمیں بار بار نشاندہی کی گئی، لیکن ہم جہالت میں گرفتار رہے، اپنے باطنی تکبر میں گرفتار رہے، اور ہم نے ہدایت و نصیحت کو قبول نہیں کیا، تو اس پر یہ بہت حسرت اور پچھتاوے کا اظہار کریں گے، اور تمنا کریں گے کاش یہ فرشتوں کی آواز ہم تک نہ پہنچے۔ اب اگلی جو آیت ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، اور بارہا اس قسم کے مضامین پیچھے گزر چکے ہیں کہ ہم کفار کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سے بظاہر نیک عمل کرتے ہیں، غریبوں کی امداد کرنا، اور بوڑھوں کے لیے اولڈ ہاؤسز وغیرہ بنانا، اور ایڈز وغیرہ دینا، بہت بعض اچھے کام کرتے ہیں۔ پھر اخلاقیات کے حساب سے بہت بعض آپ کو اچھے نظر آئیں گے، دیانت کے اعتبار سے، ایمانداری کے اعتبار سے، سچ بولنے کے اعتبار سے ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو بہت ہی اچھے ہوں گے، اچھے اچھے اعمال کرنے والے ہوں گے۔ اس وقت بعض اوقات انسان کسی غیر مسلم کے کسی ایک دو وصف، ایک دو خوبیوں، ایک دو اچھے اعمال کو دیکھ کر بعض اوقات وساوس کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار یہ بھی جہنم میں جائے گا، کیا اللہ تبارک و تعالی اس کو بدلہ عطا نہیں فرمائے گا، کیا یہ جنت میں نہیں جا سکتا؟ تو یاد رکھیں کہ جنت صرف مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار ایمان ہے۔ مومن کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اور اگر کوئی حالت کفر میں ہے اور حالت کفر میں رہتے ہوئے کتنے ہی اچھے نیک عمل کرے، سب بیکار ہو جائیں گے۔ دنیا میں اس کا بدلہ مل سکتا ہے دو طرح، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیاوی کوئی مزید نعمت عطا فرما دے گا، حسن و جمال دے دے گا، عزت دے دے گا، پیسہ دے دے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل سے خوش ہو کے اسے دولت ایمان سے مشرف فرما دے۔ لیکن اگر کوئی حالت کفر میں مر گیا اور اس نے کثیر نیک اعمال کیے تھے تو آخرت میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی پر یہ آیت دلالت کرے گی جو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس کا ترجمہ بھی سنائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔